فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی جوڑ کی کوشش کرے گا، ابتغاء وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا، اس کا اپنا سیاسی دینی، یعنی دینی تو نہیں، سیاسی یا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہوگا، صرف اللہ کے لیے یہ کام کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے عنقریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے. تو آج میرا ارادہ تھا اس موضوع پر میں بات کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پہ توڑ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اس توڑ کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یہ توڑ ملکی سطح پہ بھی ہے، سیاسی سطح پہ بھی ہے، دفتروں میں بھی ہے، مدرسوں میں بھی ہے، اور گھروں میں بھی ہے، رشتہ داروں میں بھی ہے. شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا، موٹیویشنل پروگرامر یعنی موٹیویشنل ٹیچر بہت ہوتے ہیں، جو اسپیکر ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. موٹیویٹ سے مجھے پتہ نہیں موٹی کا ویٹ یاد آتا ہے. یہ لفظ موٹی اور ویٹ، تو ایک شاعر نے کوئی شعر کہا تھا، اس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے شعر تو یاد نہیں ہے، کہ میں نے موٹیویٹ کیا اس کو کہ موٹیویٹ کر اپنا، یعنی موٹی تیرا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو میں نے موٹیویٹ کیا اس بات پر کہ موٹیویٹ کر اپنا، دیکھ کتنا ویٹ تیرا بڑھ رہا ہے. ارے یہ چٹکلا ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں آج کل جو آپ کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، ان میں سے اکثر کی باتوں میں الحمدللہ خیر ہی غالب ہوتی ہے. لیکن ایک بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان کو کسی غیر مسلم سے اس قسم کی اسپیچز لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے ان تمام چیزوں میں ہمیں پہلے سے موٹیویٹ کر دیا ہے. ہر چیز اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتا دی ہے. تبیانا لکل شیء، قرآن کہتا ہے ہر چیز کو قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. اب دیکھیں گڑبڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلی بات، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم اچھی بات کرے تو نہ لو اس کو، تو لینا چاہیے، مگر اس کو اسلام ہی کا حکم سمجھ کے لینا چاہیے، کیونکہ حکمت اور اچھی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے لے لے. بتانا یہ مقصد ہے کہ ہم محتاج نہیں ہیں ان کے. اگر ان کے پاس سیدھا راستہ ہوتا تو وہ جس تباہی اور بربادی کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں آج وہاں نہ ہوتے. لوگ ترقی کو کامیابی سمجھتے ہیں. ترقی الگ چیز ہے، کامیابی الگ چیز ہے. دیکھو ترقی اسے کہتے ہیں کہ غریب تھے تو پیسہ آ گیا. اب لوگ اس کو نہیں دیکھتے کہ غربت کے بعد پیسہ آیا تو اس پیسے سے اس کو نقصان ہوا ہے فائدہ ہوا ہے، یہ نہیں دیکھتے. کہتے ہیں کامیاب ہو گیا، پیسہ آ گیا. حالانکہ جب پیسہ آیا ہے تو رات کی نیند اڑ گئی، خودکشی کے خیالات آ گئے، تو پیسے سے جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا. تو یہ کامیابی نہیں ہے، اس کو دنیا کی اصطلاح میں ترقی کہا جائے گا، مگر کامیابی بولو بھائی، کیونکہ پیسے سے جو مقصد تھا وہ اس کو حاصل نہیں ہوا. اگر پیسہ بھی ملا اور ساتھ ساتھ سکون بھی مل گیا، سکون بھی مل گیا. پہلے غربت کی وجہ سے پریشان رہتا تھا، اب پیسہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ذہنی سکون دے دیا، تو ہم کہیں گے کہ ترقی بھی ہو گئی اور کامیابی بھی. اور اگر کوئی ایسی صورت ملی کہ پیسہ تو نہیں آیا لیکن اللہ نے سکون عطا کر دیا، اسی میں ساری ضرورتیں پوری کر دیں، تو ہم کہیں گے کہ ترقی تو نہیں ہوئی مگر کامیابی بولو بھائی ہو گئی. دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حالانکہ آج کل جس کو ترقی کہا جاتا ہے
اس لحاظ سے آپ ترقی یافتہ نہیں تھے. میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں. کہیں آپ لوگ مولویوں کی باتوں کو بڑا توڑ موڑتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ترقی بھی کریں, لیکن ترقی سے جو مقصد ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. مقاصد پہ سمجھوتے نہیں ہوتے. مقصد تک پہنچنے کے لیے جو وسائل اور ذرائع ہیں ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تبدیلی تو ویسے بھی اب آ رہی ہے. میرا معمول ہے چھٹی والے دن میں ذرا تسلی سے سوتا ہوں. تو آج میں صبح بہت جلدی اٹھ گیا, تو گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ آپ چھٹی والے دن تو ذرا دیر سے اٹھتے ہیں. تو میں نے کہا تبدیلی آ گئی ہے. تبدیلی آ گئی. تو اللہ کرے آ جائے تبدیلی. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ تو الگ ٹاپک ہے, کامیابی کیا ہے, ترقی کیا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گوروں کے پاس, غیر مسلموں کے پاس کامیابی کے گر ہوتے تو ترقی کے ساتھ آج وہ کامیاب بھی ہوتے. کامیاب نہیں ہیں, اس کے کیا دلائل ہیں, یہ موضوع بالکل الگ ہو جائے گا. تو خیر, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز میں رہنمائی کی ہے. پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی قرآن کی اس آیت سے کہ لوگوں میں جوڑ کی بات کرنا یہ اچھا کام ہے. پتہ یہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں توڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ بات جوڑ کی کرتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جوڑ کی بات کو اچھا سمجھا ہی نہیں جاتا. آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جوڑ کی بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, توڑ کی بات کو اچھا سمجھا جاتا ہے. مثلاً ابھی الیکشن میں پی ٹی آئی کو کامیابی ملی. میں نے کسی سے یہ کہا, وہ اپوزیشن میں ہیں, پی ٹی آئی کے سخت خلاف ہے. میں نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ ٹھیک ہے ہار جیت ہوتی ہے, اب آپ اس جماعت سے اتحاد کر لیں. یہ جوڑ کی بات ہے نا. میں نے کہا کیونکہ وزیر اعظم بننے کے چانسز پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں ان کے چانسز زیادہ ہیں. تو مخالفت کرنے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ کمپرومائز کریں, اور اس کمپرومائز کے بدلے میں کچھ اپنی منوا لیں اور کچھ ان کی مان. اس سے یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی میں جہاں کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں کچھ نیگیٹو بھی ہیں, تو وہ نیگیٹو اور کم ہو جائیں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی ہار جیت تو ہوتی ہے, کبھی وہ اوپر کبھی آپ نیچے, کبھی آپ اوپر وہ نیچے, تو ہوگا. تو مخالفت کر کے کیا کرنا ہے؟ اسلام میں حکم یہ ہے کہ حاکم بنانے سے پہلے تو 100 دفعہ سوچو کس کی سلیکشن ہونی چاہیے. جب بن گیا تو وہ وہی ہے. کیا کریں, کیسے سمجھائیں؟ یہ کیوں اسلام نے حکم دیا؟ تاکہ امت میں جوڑ رہے. ہمارے ہاں حاکم کی مخالفت کو حق پرستی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ یہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیٹھ کے حکومت کے خلاف بولتا ہے. بول کے کر کیا لیتا ہے؟ بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بول لو. جہاں پابندی ہے وہاں بولتے نہیں ہیں. سعودیہ میں پابندی ہے, وہاں نہیں بولیں گے ممبر پہ. پاکستان میں کھلی آزادی ہے, ہر آدمی ممبر پہ بیٹھ کے حکومت کے خلاف بول رہا ہے اور سمجھتا ہے بہادری ہے. بہادری کیا؟ آپ کے خلاف نہ کوئی ایف آئی آر کٹ رہی ہے, نہ کوئی پولیس چھاپا مار رہی ہے. آپ سعودی عرب میں بول کے دکھاؤ, پھر بہادری مانیں گے ہم. تو جس چیز کو برا سمجھنا چاہیے اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں, جس کو اچھا سمجھنا چاہیے اس کو برا سمجھ رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مخالفت میں, اس وقت آپ کا حق بنتا تھا, کیونکہ سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے.